بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن جس 25 الہی یرد انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اس بارے میں ہم جو ہے آمین سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ کور کریں گے انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے گا. ہماری موت کے وقت ہماری زبانوں پہ یا اللہ یا الہ العالمین اے رب کائنات لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا. امین یا رب العالمین، جس سے ہماری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. حامیم سجدہ سے شروع ہوگی. ہم نے پچھلا پارہ ہمارا چھوڑا تھا ہمارا 24 پارہ سورۃ حامیم سجدہ کی 46 آیت پہ ختم ہوا تھا. اب ہم 47 سے شروع کرتے ہیں حامیم سجدہ کی. ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 47 سورۃ حامیم سجدہ سے شروع کرتے ہیں. ہمارا پارہ اس طرح شروع ہوتا ہے اور حامیم سجدہ کا دوسرا نام سورۃ الفصلت بھی ہے. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا علم وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. قیامت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. ہم اس کا علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقع ہونے والی نہیں، کیونکہ لوگ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اس پر وہ مذاق اڑانے لگتے تھے کہ کس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں وہ کیسے واقع ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اگر انسان کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرے تو آخرت کے آنے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. مثلاً بیج سے پھل برآمد ہوتا ہے،
بیج ایک سوکھی ہوئی چیز ہوتی ہے میری بہنوں، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے، اور ایک بیج سے منو پھل نکلتے ہیں، پھر پھل نکلنے سے پہلے بیج درخت کے اندر ایک شگوفے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس میں سے ایک پھول سا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پھل نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ولادت کا ایک مرحلہ ہے، ایک پیدائش کا مرحلہ ہے۔ اسی طرح دوسرا مرحلہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما تحملو من انسا ولا تدعو الا بعلمی، کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا چیز تھی اور کیا چیز بن جاتا ہے۔ اس طرح اس دنیا کے پیٹ سے آخرت کا نکلنا یا اس دنیا سے آخرت کا وجود میں آنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، یعنی کوئی بھی کسی شریک کو ماننے گا نہیں، کیونکہ کسی شریک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 48، اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی وہ سارے شریک جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، آج وہ غائب ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے کہ ان کو پناہ دے سکیں۔ آیت نمبر 49، انسان کبھی بھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی اس پر آفت آ جاتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکست ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا انسان مال کا حریص ہوتا ہے، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھر کر دی جائے تو دوسری کا خواہش مند ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی جب وہ مر جاتا ہے اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے تبھی جو ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کا لمحہ انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے، لیکن انسان اسے سبق نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی دن پھیر دیتے ہیں، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ نعمت اس لیے آتی ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ خوشحالی میں نعمت پر شکر کرتا ہے اور نہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ وَيُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ، انسان کی دو قبیح صفات ہیں۔ ایک اس کی قبیح صفت یہ ہے کہ تکلیف پہنچنے پر مایوس ہونے لگتا ہے، بھلائی کے ملنے پر اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہے کہ I deserve this، مجھے تو ملنا ہی چاہیے۔ اور دوسری اس کی قبیح صفت جو ہے کہ وہ ان کی وجہ سے، وہ جو ہے بد اخلاقی کی وجہ سے آخرت کا انکار کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا کہ میرا رزق شادہ ہو، مجھے تندرستی ملے، بال بچے ہوں گے، میرے گھر میں خوشیاں ہوں، یہ سب تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انکار اور آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میں مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پر صبر اور نعمت اور صبر، تکلیف پہ صبر اور نعمت پر شکر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے، یعنی نعمتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے، نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو شخص اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے۔ انسان کو جب ہم آیت نمبر 51، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اسے جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں یہ تو ایک نئی سی آواز ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر
بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی ہورائزنز میں بھی دکھائیں گے، یعنی کائنات کے اندر بھی دیکھیں گے، اور ان کے لیے اپنے نفس میں بھی، یعنی جسم کے اندر، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ ان الا انہ بکل شیء محیط، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اس کی گرفت سے، پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا کوئی بھی، اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی مرنے کو، اللہ کی طرف جانے کو، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ شرین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک موت کو مکروہ سمجھتا ہے، یعنی ناپسند سمجھتا ہے نا، موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، مگر جس کی طرف تو گیا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نظر موت کی وجہ سے ایک جگہ جم جائے، سکرات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری مرنے والے کی جو ہے ٹکی بن جاتی ہے، وہ اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جس کی طرف تو کہا گیا ہے وہ اس سے مراد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نظر موت کی وجہ سے ایک جگہ جم جائے اور سینہ غرغرانا شروع ہو جائے اور جلد کے اسکن کے بال کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں اکڑ جائیں، تو اس وقت جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ سکرات کے وقت، ٹھیک ہے، پسند کرتا ہے اللہ، اس کے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو چلیں ہم اللہ سے ملاقات کے لیے دعا کر لیتے ہیں جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ موت کس طرح کی مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، شہادت کی موت مانگ لیجئے میری بہنوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقرر کر دے۔ سب لوگ بولیں آمین یا رب العالمین۔ ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سورۃ الحامیم سجدہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم جو ہے سورۃ الشورى شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الشورى، سورت کا نام شورا ہے۔ الشورى آیت 38 کے فقرے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے یہ مکی صورت ہے۔ ہاں حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب رحیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی وحی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وحی آتی رہی ہے۔ مختلف انبیاء اور رسول کے پاس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے
فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے انسانوں کے کرتوت دیکھ کر، انسانوں کی باتیں سن کر ڈرتے ہیں کہ کہیں انسانوں پر اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے، اور اس ڈر سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، زمین والوں کی طرف استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، ورنہ جتنے لوگ اس زمین پر، اس پلانٹ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر ان کی نافرمانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ زمین ایک دن بھی باقی رہنے کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی سرکشی اور ایک ایک بندے کی نافرمانی کے اوپر درگزر کیے چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ زندگی میری بہنوں قائم ہے، ورنہ تو یہ قائم ہی نہ رہے۔ اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے۔ اور فرشتے جو دعا کر رہے ہیں اس کے متعلق ہم نے ہمارے جو ہے 24ویں پارے میں بھی پڑھا تھا کہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں پکڑنے پر قادر ہونے کے باوجود اللہ آپ معاف کر فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، سب کون کہاں پوجا جا رہا ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ ہاں اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو۔ یعنی قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو غفلت سے چونکا دیا جائے، متنبع کر دیا جائے کہ وہ عقائد، اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر آ جائیں اور اپنی نجات کا بندوبست کریں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اگر اللہ چاہتا ہو تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کسی کا ولی ہونا اس کی من مرضی کی بات نہیں کہ جب چاہے کوئی ولی بن بیٹھے یا جس کو ہم چاہے بنا لیں، نہیں، ولایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا چاہے وہ مددگار بنے اور اس کو اپنی مدد سے نواز دے۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، یعنی چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو، چاہے راہ چلتے دو لوگوں کا، اصل فیصلہ اللہ کرے گا۔ دنیا میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے یا تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی ہے، اور جو لوگ باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں، زیادہ پرسویسو اور ایلوکوینٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، اور دوسرا شخص جو زیادہ گٹس نہیں رکھتا، زیادہ بولنے کے، زیادہ دلیلیں دینے کی یا اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، تو اس کو لوگ دبا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور بھی دنیا میں جیتنے والے واقعی جیت جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حضور جیت جائیں اور جو ہے باتوں سے اپنی، اللہ کے ہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ وہاں تو بے لاگ فیصلہ ہوگا، ہر ایک کی پوزیشن کھول کے بتا دی جائے گی کہ کس نے کس پر کتنی کہاں زیادتی کی، تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے
جوڑے میں بنائے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت فعل ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے جوڑے کی شکل میں مانوس کیا، یعنی جو اس کے لیے انس کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے. ورنہ انسان اجنبی لوگوں سے بھی گھبرا جاتا ہے، کہاں یہ کہ اس کا جوڑا کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، یعنی انسان کا جوڑا کوئی جن ہوتا مثلا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو اس سے وہ سکون نہیں پا سکتا تھا جو انسان سے پاتا. اسی سے لفظ انس ہے اور اسی سے انسان ہے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کس کی اوقات کیا ہے، کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کو کس مقام پر رکھتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ایک سیکنڈ، چلے میں ہدایت دوں گا. میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے دوں اس کو عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی میں کمی آتی ہے. اب چاہے مادی خزانے ہوں چاہے ہدایت کے ہوں یا ضروریات پوری کرنے میں انسان جن چیزوں کا محتاج ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اسی لیے ہر چیز میری بہنوں اسی سے مانگنی چاہیے. تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں، بے شک سوائے تیرے ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا اختیار نہیں ہے. اور بھی دعا کر لے، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 13. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں اور جس کی ہدایت ہم سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی دین پر عمل کرو اور وہ چیز جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جسے کر لیتا ہے وہ اپنی اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو ہدایت پانا چاہے، جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، اللہ کے قرب کا شوق ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی تفرقے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے، اللہ نے وہ بھیجے تھے، علم بھی موجود تھا، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ اہم پوزیشن پر ہوں اور میری بات اور میری رائے زیادہ سچی ہے، زیادہ اہم ہے، میری انٹرپریٹیشن زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، لیگ پولنگ کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ عام لوگوں میں بھی بری ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں جب دینی طبقے میں آتی ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیندار لوگوں کا آپس میں لڑنا بدترین چیز ہے، کیونکہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے. جس چیز کو انسان اللہ کا نام لے کر شروع کرے جس چیز کو انسان اللہ کی خاطر کہے پھر اس میں اپنی ذات کو لے آئے، پھر اس میں اپنی مرضی کرنے لگے،
اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے اور نیچا دکھائے، تو پھر اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخص ایسے دیندار لوگوں کے قریب آئے گا دور بھاگ جائے گا۔ یہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہاں دین اخلاص کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اخلاص کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن جب انسان مطلب خور ہوتا ہے، انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اس کی نیت میں فطور ہوتا ہے، تو اس کی بھی وائبس ہوتی ہیں، وہ بھی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دور بھاگنے لگتے۔ تو جہاں کہیں نفس کوئی شرارت کرے، جہاں کہیں انسان اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے کسی کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہو، کسی بھی ایسے کام میں جو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، تو فوراً متنبع ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی چال ہے، اور اس سے جتنا جلد ہو سکے انسان باہر نکلے۔ تو بنی اسرائیل اور پچھلی قومیں جو تھیں، ان کے دین اور دیندار طبقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بغض تھی، یعنی بغض، عناد، حسد اور تکبر، اس کی وجہ سے ان کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی، اختلافات ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قضیہ ہو چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت 15، چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، یعنی معقول دلائل ہم نے دے دی ہیں۔ اس کے بعد اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی، اب ہمیں تم سے سروکار نہیں، ہمارا مقصد تھا پیغام پہنچا دینا، وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہی ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داہدۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی۔ کتاب اور میزان یعنی میزان سے مراد شریعت ہے، جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر ہر چیز کو پرکھ کر ناپ تول کر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کے قریب آنے کی علامات بھی ہیں، جن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ آپ کا آنا دراصل ایک طرح سے قیامت کی علامت بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت بالکل یوں ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اس بڑے حادثے سے پہلے علامتیں بتا دی، تاکہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر مزید خبردار ہوں اور اپنے رویے کو بدلیں، اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں۔ کیا ہیں کچھ علامتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کی مرتبوں میں بلند، قیامت یہ کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا۔ باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائیں گے، اور لوگوں کو مسنا قرآن پڑھائے گا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسے رد کرے۔ کہا گیا مسنا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ و عز جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن قرآن کو اس نے باقاعدہ پڑھا سمجھا ہی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو درس دینا شروع کر دے گا، لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتائے گا اور گمراہ کرے گا، کیونکہ علم تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کرے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔
کتنی میری بہنوں ڈرنے کی بات ہے. ہمیں ہمیشہ جب کوئی سکھائے پڑا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے, کہ کیا باتیں کر رہا ہے, کیا واقعی وہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے, یا کیا وہ صرف اپنی خواہش نفس کی بات کر رہا ہے. تو کسی کی دنیاوی ڈگری اس کو اس بات کے لیے ایلیجیبل نہیں کرتی کہ وہ دین کے معاملے میں رائے اور فتوے دینا شروع کر دے. ایک اور علامت بتائی حدیث مبارکہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے. یعنی مسجد میں آئے گا سیر و تفریح کے لیے لیکن نماز نہیں پڑھے گا. اور اس میں کیونکہ تحیت المسجد 2 رکعت جو ہے نماز مسجد کا حق ہے. ایک اور علامت قیامت کی کیا ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا, بلکہ بعض اوقات تو لوگ نام لے کر سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے. تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو, اس کو بھی جس کو نہیں جانتے. ایک دوسرے سے اجنبی بن کر نہ رہا کریں. وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو آپس میں محبت نہیں کرتے اور جن کا ایمان مضبوط نہیں. تو اس لیے ہر ایک کو سلام کریں, آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے. پھر اچانک موت بھی قیامت کی آمد کی علامت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. تو سڈن ڈیتھ بھی ہوں گی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوف آنا چاہیے کہ ہم ایکسائٹیڈ ہو کہ اس کو ایک سوشل ایونٹ بنا لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف تبصرے کرتے رہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی لوگ صرف تبصرے باتیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر چاند میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے. مومن کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے. وہ ہر چیز سے سبق لے رہا ہوتا ہے, اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ وہاں اس کا کیا بنے گا. آیت نمبر 18 یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے تو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں سے دیتے ہیں, مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ وہ دوسرے لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف قانون بنا رہے ہیں, یا شرک اور معاصی اور گناہ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا, ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسان کو اس راہ پر لگا دیا ہے. اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو بھی کوئی ایسا کرے اللہ کے مقابلے میں, کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے, کوئی اور شریعت لانے کی کوشش کرے, تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک لا یملک الا انت. ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, البتہ قرابت کے محبت ضرور چاہتا ہوں. یعنی تم میرے رشتہ دار بھی تو ہو, تمہیں اس کا ہی پاس کر لینا چاہیے اور یہ دین کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, بہت قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گڑھ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق دکھاتا ہے. سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے
اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ توبہ کے فائد بتائے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ گناہ پر توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد انسان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ، جواب دیتا ہے یعنی دعا کا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جہاں آتا ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری بہنوں نیک عمل ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کے آگے پتھر آ گیا تھا، وہ کسی طرح سرک نہیں رہا تھا، تو انہوں نے تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کیا، تو پیش کر کے دعا کی تو کیا ہوا کہ پتھر ہٹ گیا۔ وَلَوْ يَبْسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو کیا ہوتا، یعنی ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مال ہوتا ہے، تھوڑا وہ پریویلیج ہوتا ہے، جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اب بچوں سے شروع کر لیتے ہیں، اگر بچوں کے دماغ میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اچھا ہے لوگوں سے، تو بچے چھوٹی کلاسز سے بچے اپنے جو ہے جیسے کہ گاڑی میں کسی اچھی گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو فخر جتا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے یہ فخر۔ پھر یہی ذہنیت آگے بڑھتی ہے، جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے اور ڈسٹینسز آتے جاتے ہیں، اس کو اس سے نہیں ملنا، اس سے دوستی نہیں کرنا، ایمان کا رشتہ اور اللہ کی محبت تو بالکل ہی دور رہ جاتی، اور بس وہ دنیا کے اس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے خاندان، مال، اولاد، گاڑیوں، کھیتوں، فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے۔ اس پر توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ پھر آیت میں آتا ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی جتنا فساد اب ہے اس سے کئی گنا اور زیادہ ہوتا، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، دونوں کی آزمائش ہوتی۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، بخیرا پھیلایا بھی ہے اس نے، سمیٹا بھی وہی، چاہے انسان ہو یا پودے ہوں، جو چیزیں بھی ہوں وہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہم تو جب کسی چیز کو پھیلا لیتے ہیں کسی کام، تو پھر اس کو سمیٹنا محال ہو جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ اب یہ غور کے قابل ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ ہم سے درگزر کر دے، اللہ آمین یا رب العالمین۔ تم زمین پر اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے، یعنی اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو دنیا کے کوئی بھی بڑے بڑے لوگ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا ساکن کر دے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ چلتی ہوئی ہوا یکایک رک جاتی ہے، اور سمندروں کے اوپر کشتیوں کے چلنے کے لیے تو ہوا بہت ضروری ہے، اللہ جب چاہے انہیں روک دے۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے، اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو، صبارین شکور ہو۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کی بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، انہی کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، تو کوئی کشتی پار نہ لگے، یعنی سارے گناہوں کو نہیں، صرف چند غلطی، ایک ہی کی غلطی پر، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا اللہ کا حکم آنے کے سے پہلے، تو انتہائی پائس
اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، وہ تو انتہائی خدا ترس اور کتنے عرصے سے اپنی قوم کو سمجھا بھی رہے تھے، لیکن ایک بات پر کیا ہوا، کشتی پر آ کر بیٹھے، نیچے گرا دیے گئے۔ اللہ چاہے تو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ آیات میں جھگڑے دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں آیات کا، اور وہ ایک وہ بدقسمت جو آیات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دین جان لیتے ہیں اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور اس کو موقع بر موقع استعمال کرتے ہیں، صرف اپنے حقوق کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنی مطلبوں کے لیے، اپنے من مانے مفہوم نکالنے کے لیے۔ تو اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دوسروں سے اپنا حق مانگے اور چھیننے کے لیے ہم استعمال کریں، بلکہ ان سب سے پہلے اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم پر کیا ثابت آتا ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہے، اور ہمیں ہماری اصلاح کہاں سے ہونی چاہیے۔ تو جو آیت نمبر 36، جو کچھ بھی تم لوگ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی کوئی مال و زر ہے، کوئی جویلری، کوئی پلاٹس، کوئی بینک بیلنس، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی جاب ہے شان و شکت والی، یہ سب کچھ کیا ہے جس کی بنا پر اکڑ رہے ہو؟ یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ تمہارے تھوڑے دن کے لیے اتنے ہوئے دن ہیں، ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اگر اکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی، یعنی وہاں ہمیشہ کے لیے انسان کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اور فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا، اس کے لیے ہے وہ جو ایمان لائے، ان کے لیے وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی قابلیت اور وسائل اور اپنے مال اور دولت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر کرتے ہیں۔ اور کیا خوبیاں ان کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ آیت نمبر 37، والذین یجتنبون کثیر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، جو بڑے بڑے گناہ بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیے جائیں، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، دوسروں کو اذیت دینا، اور فواحش بے حیائی کے کام جس میں زبان کی، قول کی، ایکشن کی، لباس کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور کیا ہے ان کے اندر خوبی؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں کہا، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میری بہنوں کہ مجھے تو غصہ نہیں آتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بہت بڑا غصہ ہر ایک کو آتا ہے، تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے بعد، یعنی کسی پر غصہ کیا یا غصہ کسی کا اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر اس کو معاف کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے۔ تو غصہ تو آئے گا، لیکن میری بہنوں غصے کے بعد کرنے والا اور سہنے والا دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تب جنت میں جائیں گے۔ یہ غصے لے کر تو کنترا پر روک دیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلے لیے جائیں گے، اور جو غصہ نہ کرے، کوشش کرے کنٹرول کر کے غصہ کرنا ہی نہیں، تو اس کا انعام کیا ہے؟ حدیث سے مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دوسری حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو، مجھ پر غضبناک نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ سچی بات ہے، یعنی تم اگر خلق خدا پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اسے معاف کرنا سیکھو، جوڑنا سیکھو، جوڑنا سیکھو۔ تو یہ بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ کاٹنا تو بہت آسان ہے، لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے۔ جوڑنے کے لیے انا ماننی پڑتی ہے، اور اگر انا کو پالنا ہے تو شیطان کا راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے، کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اس کی انا ہی آڑے آ گئی تھی نا، کہ وہ مردود ہو گیا، لعنت زدہ، لعنت ہو گئی اس پہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں محبت کے ساتھ، اے اللہ آپ کا حکم ہے، اب میری کوئی انا نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میری خوشی آپ کی خوشی ہے، آپ جو حکم دیں گے میرے سر آنکھوں پر
آپ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک بات کو محبت سے سنتے ہیں، محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس میں انسان کو کچھ مشکل ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی بات سن کر دوڑے۔ اللہ آپ نے کہا ہے غصہ نہیں کرنا، میں غصہ چھوڑ رہی ہوں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں۔ یہی وہ لفظ ہے شورا کا جس وجہ سے اس کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا۔ اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے ہوں، ملک ہو، قوم ہو، جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تب وہاں خود پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جب وہاں زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایلینز کی طرح رہے تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی۔ آخرت کی جنت میں جانے کے لیے یہ لازمی یہ شرط بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو اور اپنی مرضی سے بس حکم نہیں صادر کر دو کہ میں نے فیصلہ کر لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو بھی رزق کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر رزق خرچ کرنا بہت رزق خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا بھی ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی صرف اتنا جتنا ان پر زیادتی کی جائے، یعنی کہ جب کوئی مارنے لگے تو سر نیچے کر دیے، کہتے ہیں اچھا اچھا آؤ اور مار لو، ایسا نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بچاتے بھی ہے دوسروں کے ظلم سے، اور ظلم سے بچتے ہوئے کسی کا ظلم ڈھانا یہاں مراد نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی اب میں جیسا چاہوں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کروں اور میری پوزیشن پاری ہے تو میں یہیں دنیا میں جیت کر دکھاؤں۔ اور جزاؤ سیئت سیئت مثلھا، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے، اللہ اکبر، جو کوئی معاف کر دے، یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے، فیر دین ہے ہمارا، لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز انبیاء کی صورت میں ہوگا، انسان کو کوئی سجائی نہ دے گا، گھبراتا ہے جب مسلمان اندھیرا وہ لائٹ چلی جائے ایک گھنٹے کے لیے نہ ہو اور ہمارے پاس کوئی دیا سلائی، کوئی میچ باکس، کوئی ایمرجنسی لیمپ وغیرہ نہیں ہو، کوئی ماچس، کوئی کینڈل، کوئی موم بتی، کچھ نہ ہو تو کیسے دل گھبرانے لگتا ہے کہ ہر چیز ختم ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے افراد کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی، کیا ہی ظالم حکمران اور غلو کرتے کرتے دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والا، اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں۔ اب ظلم کی دعا ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ہم دعا کر لیتے ہیں کہ ہم پہ نہ ظلم ہو، نہ ہم کسی پہ ظلم کریں۔ اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والذلت فاعوذ بکا من ان اظلم او اظلم فاعوذ بکا من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی سے اور قلت سے اور ذلت سے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اس کو صبح شام کے اذکار میں شامل کر لیں۔ جو ویا کا نستعین پرانا ایڈیشن تھا نا، بہت پرانا جو پہلا چھپا تھا اس میں ہے، آپ کے نئے ایڈیشن میں نہیں ہے تو اس کو ضرور آپ پڑھا کریں۔ نئے ایڈیشن میں بھی ہے، حفاظت کی دعاؤں میں ہے۔ اچھا نئے ایڈیشن میں بھی حفاظت کی دعا میں، ہاں سوری جی، جزاک اللہ خیر جی۔ تو دیکھیں ایک بات کتنی اچھی انہوں نے کر دی کہ نئے ایڈیشن میں بھی ہے، پرانے بھی، سوری اچھا، کیونکہ میں وہ پرانے سے پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے پتا چلا سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ خیر۔ اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتی۔ آیت نمبر 42، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ جب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے
کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، ان کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو اس کو نظر بچا بچا کر ایسے ڈریں گے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھیں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصلی ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا، پھیر نہیں سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، کرنے لگتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی حالت بتائی گئی ہے، یعنی یہاں ایسے لوگ ہیں جو چھچوڑے قسم کے ہیں، جو نہ صبر کرتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں۔ باللہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے بچے نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، کوئی کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اسے روبرو بات کرے، اس کی بات تو یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بے وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ یعنی قرآن کو یہاں پہ روح کہا گیا، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ اللہ تصیر الامور، خبردار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ اللہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اللہ اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے، پھر تم میں سے ہر ایک اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، نہ اس کی ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ اس وقت پھر انسان کو اس کا حساب دیا جائے گا۔ میری بہنوں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، ہمیں بہت ڈرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ تو الحمدللہ سورۃ الشورى ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ سورۃ الزخرف شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الزخرف نام آیت 35 کے لفظ وزخرفن سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے، اس سورے میں
پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد اور اوہام پر تنقید کی گئی جن پر وہ اسلام سے چلے جا رہے تھے۔ مکی صورت ہے حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ملک کتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب لوح محفوظ میں۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے پاس بھیجنا چھوڑ دیں، یعنی تمہیں نہ سمجھایا کریں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یعنی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے۔ پھر جو لوگ اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سب کو ڈرنا چاہیے کہ مذاق اڑانے والے خواہ کتنے بھی طاقتور تھے بالآخر وہی سزا یافتہ ہوئے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین میں سے برآمد کیے جاؤ گے، یعنی جس طرح زمین سے پودے نکل آتے اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، تو پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا اس سے پہلے ان دو کے درمیان میں بارش برسے گی اور اس بارش کی وجہ سے لوگ اگائیں گے۔ حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کیا 40 سال مراد ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، اس سے تم لوگ جی اٹھیں گے، اس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے، جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی بچ جاتی قبر میں، مکمل ڈیزالو نہیں ہوتی، اسی سے دوبارہ وہ پیدا کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ بارش ہونے کے بعد زمین پر جو ہریالی آتی ہے اس کو دیکھ کر ہمیشہ میری بہنوں سوچا کریں کہ قیامت کے دن اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے ہمیں بھی اگا دے گا۔ یہ دلیل اور یہ مثال کئی بار قرآن مجید میں دی گئی ہیں۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما ترکبون، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے جس نے، یہ آیت پڑھ لیں، یہ جو آیت جو ہے اس کی بھی ہے، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت رکھتے تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ چاہے ایلیویٹر میں جائیں، چاہے اسکیلیٹر پہ جائیں، چاہے گاڑی میں بیٹھیں، چاہے فلائٹ میں بیٹھیں، کہیں بھی سواری کریں، ایون اپنے جو آپ کی لفٹ ایلیویٹرز ہے اس میں بھی پڑھیں، وہ بھی ایک سواری ہے نا جو اوپر سے نیچے لے جاتی ہے، ضرور پڑھیں۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ ہی نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، کسی سائنسدان نے، عالم یا ہماری عقل نے نہیں، اللہ نے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ ایک اور سبق جو ہمیں یاد رکھیں کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے ہی ایک آخرت کا سفر بھی ہے۔ ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھیں میری بہنوں کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا، سارے گھر میں رہیں گے، ہمیں نکال دیں گے، اٹھا کر جا کر قبرستان چھوڑ آئیں گے۔ اس دن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے مجھے اور آپ کو، اس دن کی تیاری رکھنی چاہیے۔ جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پر کیا گزرے گی، اصل کامیابی یہی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 15،
یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کی اولاد قرار دیا۔ حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکرانہ یہ دوسروں کا ادا کرتا ہے یا دوسروں کی عظمت اور بڑائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آیت 16 کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور حال یہ کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کر، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی۔ یعنی لڑکیوں کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی کہ جب کسی کے ساتھ آرگومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے، خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا شوہر کے مقابلے میں ان کا ہتھیار آنسو ہے، اس سے دوسروں کا دل پھر پگھل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے تو اسٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو، اور اللہ کے لیے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے ہو وہ دے رہے ہو، بیٹیاں منصب کر رہے ہو۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساکھ دیکھی ہے کہ جس سے انہیں پتہ چلا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی من گھڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اس لیے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کریں۔ میری بہنوں، یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی ہم نے انہیں کوئی دلیل ایسی نہیں دی جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کو پوجنے تک لگے ہیں۔ آیت 22 نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی اندھی تقلید۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دن کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا تھا؟ کون سے دو بڑے شہر؟ مکہ معظمہ اور طائف۔ یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا تو قرآن لے کے آتا، اور ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے، کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں سرداری سے، لہٰذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا، اب اس وجہ سے اس کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا تو کوئی موقع نہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کے کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے، ورنہ سب لوگ ایک ہی اسٹیٹس کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہ آتا، کسی کے آگے نہ جھکتا۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔
حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاں دین اور دنیا کی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین سمجھ دے دیتا ہے۔ تو دعا کر لے اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، یعنی اللہ دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا، سونے کے دروازے اور بہت کچھ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو دے کر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ لیکن پھر ہوتا کیا، زمین میں سرکشی کا، فساد کا بازار عام ہو جاتا۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں ملا اس کو آخرت میں بھی مل جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بے شخص رحمان کے ذکر سے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، تو پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لیکن تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑ یا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری، بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو کھاتا ہے، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا اور دعوت دینے کا اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے، پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اب میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں 2 مرد، تین مرد جمع ہو جاتے ہیں، والد بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، یا 2 بیٹے ہیں، یا کوئی اور مطلب رہ رہے ہیں، بھائی ہو، جو بھی ہو، تو کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جماعت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سلیمان بن سرور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحابہ نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں، مطلب کہو اعوذ باللہ من الشیطان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی آپ کی بات کو بھی اس نے غصے میں پوری طرح سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اتنے کیریڈ اوے ہو جائیں یا کوئی چیز ہمیں اتنا طوفان میں بہا لے کہ شیطان ہم پر قابو پا لے، شیطان ہم پر قابو پا جائے۔ مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا۔ جماعت کی صفیں اکٹھا بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں، جو لوگ نماز میں صف ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہمیں چاہیے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، ہمارے پیریڈ کا ٹائم ہو، ہماری تو بھی ہم جو ہے زبان تو پاک ہوتی ہے، اس وقت ایکسٹرا ذکر کریں، کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے، زبان پاک ہوتی ہے، اور بھی زیادہ تسبیحات کریں، یعنی دن میں 5 اوقات جو نمازوں کے ہوتے، جب اذان ہو لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہوں تو کم از کم کانشیسلی اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں، تاکہ ذکر ہمارا جو ہے ذکر ہوتا رہے۔ ذکر میں دین کی تعلیم وغیرہ بھی آتی ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے، اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سمیع علیم کے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے۔ آیت نمبر 37۔ تو شیطان کیا کرتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں
اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے. آیت نمبر 30 ہے. آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. ہم لوگ آیت نمبر عظما جی آیت نمبر 43 پہ ہیں. تو کیا اسکرین رک گیا ہے؟ ہمارے پاس تو رک گیا ہے. سب کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ آیتیں نظر آ رہی ہیں؟ صرف حدیث نظر آ رہی ہے. حدیث پھر دوبارہ رک گیا. آ رہی ہے نظر؟ حدیث بس نظر آتی آیتیں نظر نہیں آ رہی. نہیں آیتیں نہیں آ رہی. نہیں. میرا آپ کا قصور نہیں. 43 والی حق ہاں آ رہی نظر آ رہی ہے. باللہ من ہاں الشیطان 43 والی نظر آ رہی ہے. سے بڑی پناہ مانگ رہے تھے ہم. ٹھیک ہے. کیا ہائلائٹ کیا ہاں ہوا ہے؟ 43 میں کیا اب آپ نظر آ بیروں رہی کو ہے. سنائیں گے, ہائلائٹ کر اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے. اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے, خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے. الحمدللہ نظر آ رہا ہے. یا تو وہ آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو تو وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی, یقیناً تم سیدھے راستے پہ ہو. آیت نمبر 44. حقیقت یہ ہے کہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے میری طرف. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھو, دیکھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ پٹے مارنے لگے, ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. آپ نے ید بیدا اور جو آپ کی لاٹھی تھی, ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے. وہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں اے ساحر, اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اسے دعا کر, یہ بھی تکبر سے کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے. یعنی خود اللہ کو نہیں پکارتے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے. یہ تکبر تھا. ہم ضرور رائے راست پر آ جائیں گے, مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اپنی بات سے پھر جاتے, پھر وعدہ خلافی کرتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا یا قومی الیس لی ملک مصر, اے لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام, اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا. ان کی زبان میں لکنت تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا دستہ اس کی ارزلی میں نہ آیا. یعنی لوگ سے دنیاوی مال و متاع رکھنے والے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں, تو لوگوں کو کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ ان کے گھروں سے, ان کی گاڑیوں سے, ان کے اسٹیٹس سے, ان کے فون سے, کون سا لیٹسٹ موبائل ہے, فون کور سے. مختلف چیزوں کے معیار ہر دور میں ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں. تو آیت نمبر 54, اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا, انہوں نے اس کی اطاعت کی, در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا, بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی, تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. آپ سسم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ یعنی اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال تھا کہ اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض کج بحثی ہے, یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ, ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں, یعنی تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں جو تمہارے بعد زمین پہ آ جائیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں ہوگا.
اور تم اس میں شک نہ کرو، میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی پھر جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاص نشانی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اعزاز عطا کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحیح نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اس کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے، انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوستی کی بنیاد میری بہنوں سے ایمان اور تقوی ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوستی عارضی ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ساتھ نہ دے گی۔ حدیث میں آتا ہے جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 5 دن پہلے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا تھا، تقوی اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا۔ یعنی جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کی دوستی کا نقصان ہے، وہاں اللہ کے نام پر کی بھی دوستی کا فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے دوستی کے معاملے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص سے جو دوستی ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو دوستی چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کر لے جائے گا، بہا کر لے جائے گا۔ لیسن فار می اینڈ یو، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اس روز اے میرے بندو، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بند کر رہے تھے، کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے سوا سونے ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ ہر من باتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے، آمین۔ یعنی جنت کے یہاں پر جو خوبیاں بیان کی گئی کہ جنت کے جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے، کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن اود کا ہوگا۔ اور یہ بہت ڈیٹیل میں ہم بد الخلق میں جو ہے ہم حدیث کا کورس جب کر رہے تھے تو پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث آئی تھی، سب کو یاد ہے۔ یعنی جنت میں ہر طرح کے عیش و عشرت ہوگی۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ 74 ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ہم ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ مالک کون؟ جنت کا دوزخ کا داروغہ۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر تو حقی ناگوار تھا۔ جہنم والے جہنم میں مدد کے پکار رہے ہیں اور کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا۔ تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور نادو یا مالک، وہ پکاریں گے اے مالک
اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم ختم ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں نہیں ختم کہاں ہونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہوں گے۔ اور یہ جو جواب دے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر بعد دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں حدیث میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کے داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک جواب نہیں دے گا۔ پھر 40 سال بعد وہ کہے گا تم یہی ٹھہرنے والے ہو۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا۔ پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، لیکن وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ آج رب سنتا ہے، آج رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج فکر کرنی چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے۔ زمین کی پیٹ پر ہے کر لینا چاہیے، زمین کے پیٹ میں خبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے کو نکال دینی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، چاہے سود ہے، چاہے شراب ہے، چاہے زنا ہے، چاہے جھوٹ ہے، غیبت ہے، کوئی بھی چیز ہے ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ میوزک کو تو ختم کر دیں، کیونکہ جو میوزک سنے گا تو کان میں سیسا پگھلایا جائے گا۔ ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے کیونکہ انسان ان کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے۔ تصویروں لگائی ہوئی ہیں دیواروں پہ، اپنے سائڈ ڈرا پہ دلہا دلہن ہم بنے ہوئے تھے، میاں بیوی بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے، شادی ہو گئی تو جو ہے اس کو ہم رکھیں تو فرشتے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں تو فرشتے نہیں آتے، جب فرشتے نہیں آئیں گے تو ہماری عبادت کہاں سے جائے گی اوپر؟ ساری تصویروں کو اندر رکھ دیں، ڈراز میں ڈھاک کے ڈھک کے ڈبوں میں ڈال کے۔ تو جتنے بھی کبیرہ گناہ انسان کو ڈبونے والے ہیں، پھر جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے، جسٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں، توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سزا بھگتے گا۔ تو ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں، یعنی اپنے ہی نفس کے دھوکے کا، کیونکہ نفس جو ہے بڑا شاطر ہے، طرح طرح کی تعویلیں کر لاتا ہے، غلط کام کرنے کو کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جانے کے لیے کہ اور بھی تو لوگ ایسا کر رہے ہیں، سو واٹ، اب تو کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا میں کر لوں، تم نے کر لیا تو کیا ہو، تم اکیلی تھوڑی ہو، جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگ بھی جائیں گے، کوئی ہمیں چھڑانے نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا ہمیں خود بتانا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان پوری طرح نہیں رکھتے، سچ نہیں سمجھتے۔ اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو حق پسند نہیں آتا، سچی بات آج بھی اچھی نہیں لگتی، اسی لیے عموماً لوگ کسی کے منہ پر سچی بات کرتے بھی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلے کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں ہم سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، اور رسولنا لدیہم یکتبون۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور جو زمین میں بھی ایک الہ ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے، وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور اس کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے۔ اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اب اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ اچھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ سلام ہے، اچھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور انہیں کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو وما توفیقی الا باللہ،
ہم سورۃ الزخرف ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب انشاءاللہ سورۃ الدخان شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الدخان، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ رات ہے رمضان کی ایک رات، شعبان کی نہیں ہے، رمضان کی رات ہے. وہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یعنی 14ویں رات تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو نازل ہوا. تو یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلۃ المبارکہ کہا جا رہا ہے. اور اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے. اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ قرار دیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب بھی لوگوں کو یہ حکم بتایا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، کیونکہ اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. پوری رات جا کر عبادت کرنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات یعنی قرآن مجید کیوں اتارا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے والے تھے اور بندوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے تھے. کتاب بندوں کو رات دکھانے کے لیے آئی تھی. تو یہ اس سے شعبان کی 15ویں رات نہیں مراد ہے، اس سے رمضان کی 25ویں رات یعنی لیلۃ القدر مراد ہے. اور لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے رمضان میں 21 23 25 27 29 اور بعض دفعہ چاند رات بھی جو ہے طاق رات ہوتی ہے. آیت نمبر 7، آسمان و زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوؤں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی آخرت جیسی سنجیدہ حقیقت کے بارے میں یہ سوچنے سمجھنے جاننے اور اس کے مطابق عمل کو بدلنے کی بجائے ان کے بارے میں غفلت کا شکار ہے. دنیا انجوائے کر رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا. تو یہ دخان کا لفظ آیا ہے نا کہ فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، تو یہ جو لفظ دخان آیا اسی لیے صورت کا نام دخان ہے. اور وہ یعنی دھواں، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب نازل، ہم پر سے عذاب ٹال دیں، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے، یعنی جو حق کو کھول کر بیان کرتا ہے، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کے خطاب دے رہے ہیں. ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. اس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف. وہ دن ہوگا جب ہم ان سے انتقام لیں گے
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو تو تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون پیچھے آئے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ پھر وہی ہوا جو بتایا گیا تھا، اس کے بعد پیچھے کیا رہا، کتنے ہی باغ اور چشمے، کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ وہ ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی، یعنی کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں کی ایسے مجرموں سے، فرعون اور اس کی قوم سے، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جن میں صریح آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں یقیناً، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مرنا ہی خاتمے کا نام ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ جواب تک ہمارے باپ دادا جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں، تم اب تک واپس نہیں آئے تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے تبا کی، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، تبا جو ہے، تبا سے مراد قوم سبا ہے، اور یہ جو ہے سبا میں جو ہے حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے۔ تو یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم، اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا، وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین اور آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے۔ آیت نمبر 40، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست رہی اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم، استغفر اللہ، زقوم کا درخت انتہائی کڑوا، اور درخت تھور کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر، عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یہ جو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کبھی ہمارا ٹیپ کھل جائے گا اور اس میں سے ایک دم ابلتا ہوا پانی آ جائے تو ابلتے ہوئے پانی کی بھاپ ہی پڑ گئی ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جا رہی ہے جن کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مزید عذاب کے طور پہ، کیونکہ بہت تکبر والا شخص تھا۔ حدیث میں آتا ہے، دہاق نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی رہا اور اسی حال میں مر گیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا، یعنی اس کی جان نکالتے ہوئے، کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے، تو انسان کو ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 51، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر اور دیبا کے لباس پہنے،
آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو ششم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، سبحان اللہ، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، فرتقب انہم مرتقبون، کامیابی کس کی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الدخان ہم کمپلیٹ کر چکے، اب انشاءاللہ ہم سورۃ الجاثیہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر بنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت 28 کے فقرے بطرا کل امت جاسیت سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ جاسیہ آیا ہے اس کا موضوع توحید اور آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور اس رویے پر ان کو متنبع کرنا ہے تو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ اور جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ان پہ ایسا عذاب آیا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گئے۔ حامیم حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلایا ہوا ہے، بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں اور ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح آرا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ تھا۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو۔ ہماری آیت میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے، ہر پارے میں وہ واقعہ، یہاں تک کہ تیسرے پارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کیا وجہ؟ فرعون کا تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، سرکشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کسی خیر اور حق کی بات میں جھک کر نہ دینا، اور جو مخالفت کرے اس کو سزا دینا شروع کر دینا۔ یہ ساری متکبرانہ علامات، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، اتنی نشانیاں دی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے
ایک بات کو بھی وہ نہ مانا تو ایسے لوگ یعنی فرعونیت رکھنے والے لوگ جن کے اندر اکڑ ہو، جن کے اندر جھکنے کی صلاحیت نہ ہو، جو اللہ کی آیات سن کر مذاق اڑا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ فرعون کی روش چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کروں، کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا ہو اور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہتی ہوں، اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتی ہوں، یہی سوچا کر۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا نہ روٹی مجھے نہ جی پکانی نہ روٹی پکانی۔ اچھا یہ میوٹ کر دیں، کوئی ہماری بہن بھول گئی ہے، عظما جی کوئی ہماری بہن بھول گئی ہے۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اسے لکھواتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ تو جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ یعنی پھر تکبر ہی اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تکبر پہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، تکبر کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو۔ آپ سب نے فرمایا تکبر یہ نہیں، تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ بطر الحق وغمتن، بطر الحق وغمتن الناس، تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ڈیفینیشن ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں بہت خوش ہوں، رمضان سے پہلے دورہ قرآن سے جو ہمارے دروس ہوتے تھے اس میں نے پوچھا تھا تو سب یہ ڈیفینیشن یاد کر چکے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہاں فرعون اور جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں کفار کے، وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ان کا تکبر ہے، ہم بھی تو کتنی ہی باتیں نہیں مانتے ہیں، اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور پھر ہم اللہ کا حکم جھٹلا دیں تو پھر پکڑ ہے۔ تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس پہ قرض نہ ہو، تکبر نہ ہو اور مال غنیمت میں خیانت نہ کی ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جیسا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولیس ہے، اور ان لوگوں پر آگ چھا جائے گی اور ان کو اہل جہنم کے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا۔ اور تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کا تکبر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھول دی جائیں گی، یعنی سزا سامنے آ جائے گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 34، اور ان سے کہہ دیا جائے گا مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج بھی تم تمہیں اسی طرح بلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو، یعنی معافی مانگنے کا وقت آج ہے۔
ہمارے پاس کل نہیں ہوگا. پھر یہ بہت پیاری اللہ تعالیٰ کی جو ہے کبریائی کی اللہ کی بڑائی کی آیت ہے. تو جو ہے یہ آیت میں تھوڑا سا میوٹ کر دوں کیونکہ میں خود جو ہے جی کر دیا، میوٹ کر دیا. اچھا اچھا. تو یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کی آیت ہے. یہ آیت تو مجھے بہت پسند ہے. اس میں اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، اس کا شکر ہے اور اس کی کبریائی ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں، بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھو. ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے، بس بے شک بڑائی اور تکبر اللہ کی چادر ہے اور اللہ کا اظہار اس کی عزت ہے. اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. تو اور یہ والی آیت جو ہے نا ابھی ہم نے پڑھی، تو آیت نمبر جو ہے 36 جو ہے 37 یہ آخری آیات، یہ آپ کے شکر کے کارڈ میں بھی ہے. ٹھیک ہے 37. تو آپ روز صبح پڑھتی بھی ہیں مجھے معلوم ہے، اذکار میں، قرآن کے کارڈ میں بھی ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو جو ہے ہم پڑھتے بھی ہیں. تو چلیں ہم اس کو سن لیتے ہیں تلاوت، اور جو ہے اس کو غور سے تلاوت سنیں کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے دل پہ اس آیت کا. اس میں اللہ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے. بسم الله الرحمن فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد في السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کتنی زبردست آیت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. درود شریف سن لیتے ہیں انشاءاللہ، رحمتیں نازل ہوں گی. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ 26ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اتنا جلدی سے سفر ہمارا دورہ قرآن کا گزر رہا ہے. بس ماشاءاللہ 5 پارے رہ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے. وما توفیقی الا باللہ. تو چلے میں اینڈ کروں آپ لوگوں کی اجازت سے. انشاءاللہ کل حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.